بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ نظم وحدانیت بلوچی شاعر بلوچی زبان میں لکھی گئی نظم وحدانیت، جس کا ترجمہ کیا اردو میں طارق قریشی نے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں نصف اول جو ہے وہ نظم مکمل کی تھی۔ پہلے اس کے 4 اشعار پڑھے۔ آج ہم اس کے آخری 3 اشعار، چونکہ اس نظم کے کل 7 اشعار ہیں، تو آج ہم آخری 3 اشعار جو ہیں ان کا مفہوم اور تشریح سمجھیں گے۔ شعر نمبر 5۔ جب قیامت کی آئے گی سات کہتے ہیں گھڑی کو، لمحے کو، تو قیامت کے حوالے سے قرآن مجید کے بھی اندر جو ہے وہ 7 کا ذکر ہے۔ جب قیامت کی آئے گی دید سے اپنی بہراور فرما۔ شاعر چونکہ درویش صفت شاعر ہیں اور عشق حقیقی کے حوالے سے ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، تو اس شعر کے اندر بھی وہ مکمل طور پر عشق حقیقی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب کائنات کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ دن ہوگا، وہ گھڑی ہوگی، وہ لمحہ ہوگا، وہ ساعت ہوگی قیامت کی، روز حشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جلوے کی آرزو کر رہا ہے شاعر۔ اور یہاں پہ اللہ کے جلوے سے یا اس کی دید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں، شفقت جو ہے وہ ان کے نصیب میں ہو، کیونکہ قیامت جو ہے وہ بیٹا وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین جو ہے وہ اس کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا، سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ تو قیامت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں، ہم نے پڑھی بھی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، چونکہ حساب کتاب کے لیے میدان حشر جو ہے وہ سجایا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم، اللہ تعالیٰ کی دید سے مراد فضل، اس کے کرم، اس کے دیدار کی جو ہے وہ طلب ہر شخص کے، ہر اللہ کے ماننے والے کے دل میں ہوگی۔ ہر مطیع جو اطاعت کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ اس لمحے، اس گھڑی میں اللہ سے جو ہے وہ طلب کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں جو ہے اپنا دیدار نصیب کر، ہمیں جنت جو ہے وہ نصیب کر اور ہمیں بخش دے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم نے تو پوری زندگی جو ہے وہ کچھ دانستہ اور کچھ غیر دانستہ جو ہے وہ ہم گناہ کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہی جو ہے اس پہ قادر ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے اور ہمارے لیے جو ہے وہ جو جنت ہے اس میں ہمارا بھی حصہ رکھ۔ اگلا شعر ہے جی، مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ یہاں پہ گناہ جو ہے وہ الف کے بغیر لکھا گیا ہے، ایک سے پہلے الف بھی آتی ہے، تو وہ لکھنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ شاعر جو ہیں وہ اپنے وزن کے مطابق اشعار کی جو ہے وہ شعری ضرورت کے مطابق اس کے املا میں، اس کے لکھنے میں کوئی بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں ترمیم۔ تو گناہ جو ہے وہ پورا الف سے گناہ نہیں، گناہ، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، تو اس طرح سے انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ ہاں جی، اس شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ مثل کا معنی مثال، جیسے مجنوں کی مثال۔ مجنوں ایک کردار ہے جو ہماری جو ہے وہ محبت کی داستانوں میں سے ایک داستان لیلا مجنوں کی بھی جو ہے وہ مشہور ہے۔ مجنوں جو تھا وہ اس کا اصل نام تھا قیس، جو بنو عامر قبیلے کا شخص تھا، اور ایک خاتون لیلا کا جو ہے وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا۔ اب یہاں پر شاعر نے یہ تلمیح کے طور پر اس کا استعمال کیا ہے، اور مجنوں کو بطور جو ہے تلمیح اس شعر کے اندر استعمال کرتے ہوئے اصل میں وہ دیوانگی، وہ جنون
جو ہے اس کردار کا اس نے مستعار لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجنوں کے جیسے ہوں جنوں ساما۔ جنوں ساما سے کیا مراد ہے کہ اس کے پاگل پن، اس کی دیوانگی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہو جیسے مجنوں تھا، ٹھیک ہے۔ میرا پیک کر گناہ میں ہے ڈوبا، کہ میں جو ہوں پیک کر پورا سراپا جسم میں مکمل طور پر جو ہوں سر تا پا، سر سے لے کے پاؤں تک گنہگار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ مست وقتی اس شعر کے اندر اس کردار کی مثال دیتے ہوئے یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم چونکہ گناہوں کا پیکر ہیں، دیکھیں بیٹا ہم دانستہ غیر دانستہ بہت سارے ایسے گناہ کر جاتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں زندگی میں جیتے جی کبھی ندامت ہوتی ہے اور کبھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا جو ہے وہ کسی کا دل دکھا گئے ہیں، دل آزاری کر گئے ہیں، کسی کو چھوٹے سے عمل سے جو ہے وہ تکلیف پہنچا گئے ہیں، تو ہم بعض اوقات کچھ کی معافی مانگتے ہیں اور بعض اوقات ہم معافی کے قابل ہی ان گناہوں کو نہیں سمجھتے۔ تو اسی حوالے سے شاعر کہتا کہ ہم تو مکمل طور پر سراپا جو ہیں وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ہمارے اندر وہی جنون، وہی دیوانگی ہونی چاہیے جو مجنوں کے اندر تھی، کہ جب وہ لیلا کا دیدار کرنے کے لیے وہ تڑپتا تھا اور وہ صحراؤں میں ریتلے میدانوں میں بھاگ نکلتا تھا، دوڑتا تھا اور اپنے گریبان کو چاک چاک کر لیتا تھا، اس کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جیسے وہ لیلا کے لیے جو ہے وہ تڑپ تھی اس کے اندر اور وہ جنون تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے جو ہے بالکل اسی جنون کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دے اور ہمیں بخش لے، اگرچہ ہم گناہوں سے جو ہے بھرپور ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو ہم اپنے تمام گناہوں کی معافی کے لیے آخر کار اور ہمیشہ گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جی اس نظم کا آخری شعر، باوجود یہ کہ، اب یہ کہ جو ہے اس میں اکٹھا لکھا گیا لیکن اس سے مراد ہے یہ کہ، باوجود یہ کہ پر ہوں اسیاں سے، اسیاں کا مطلب گناہ ہے، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے باوجود کے گناہوں سے پر ہوں، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ تو اے اللہ تعالیٰ میں اگرچہ گنہگار ہوں، سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سودا سے مراد ہے میں، میرے اندر جو جنون ہے، خواہش ہے، دیوانگی ہے، وہ صرف اور صرف تجھ سے معافی کی ہے، رحمت کی امید رکھتا ہوں، رحمت کا خواستگار ہوں۔ صحیح لفظ رحمت ہوتا ہے لیکن ہم بولتے غلط العام ہے رحمت، تو رحمت بول لیتے ہیں لیکن صحیح لفظ رحمت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں بیٹا انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور بہت جلدی سے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی نہیں کرتا، صرف اور صرف واحد وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے آگے وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہے اور اس میں شرمندگی، ندامت بھی محسوس نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے شاعر اس آخری شعر کے اندر کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہ کرنا، ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں اور تیری رحمت سے جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ تو ضرور میری توبہ قبول کرے گا، اور یہ ہے بھی کہ مرنے سے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اس واحد خالق ذات سے، اس مالک سے، اس رازق سے، اس قادر مطلق سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے، قیامت تک کے لیے سب کو سب کچھ دینے والا پروردگار، خالق، مالک، واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس سے انسان جو ہے جس وقت بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ تو ہمیشہ اس بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور وہ سچے دل سے کی گئی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دیتا ہے، اور ہم ہمیشہ اس سے جو ہے وہ امید اور جو ہے ہمارے اندر یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے کہ وہ یقیناً ہمیں معاف کرے گا، اگر ہم اور کرے بھی کیسے نہیں، دیکھیں 70 ماؤں سے بڑھ کے
پیار کرنے والی ذات خالق مالک رازق وہی ہے جس نے بنا کہے بغیر مانگے ہمیں اس قدر بے شمار جو ہے نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اور بھی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو بخش لے، ہماری جو ہے وہ سچے دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرے۔ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کے ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کے بے پایاں سمندر سے ہماری جھولیوں میں رحمت کے چند قطرے جو ہے وہ ڈال دے۔ اس نظم کا بیٹا آپ خلاصہ لکھ لیں، 7 اشعار ہیں، تو 7 اشعار کا مفہوم سمجھ کے اور 7 اشعار میں آپ ایک 2 جملے لکھتے جائیں تو 10 جملوں سے زیادہ آپ کا خلاصہ نہیں ہونا چاہیے۔ نظم کا خلاصہ جو ہے وہ 10 جملوں سے بڑھ کے نہیں ہوتا۔ اور اس کی مشق اگر دیکھیں تو مشق بہت آسان ہے، اس میں کثیر الانتخاب بھی ہیں اور قوافی قافیہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ جو نظم کے آخر میں یکتا، زیبا، چرچا، جیسا، جلوہ وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کر لیں اور اس نظم میں اس شعر کی تشریح کیجیے جس میں تلمیح استعمال کی گئی ہے، جیسے ہم نے ابھی جو ہے وہ شعر نمبر 6 کیا جس کے اندر تلمیح مجنوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں جو 3 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ اب چونکہ ہمارے سلیبس کے اندر بیٹا مرکزی خیال ہوتا ہی نہیں، لیکن ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ہر شعر کے اندر یا نظم کے خلاصے کے اندر ہم اس مرکزی خیال سے اپنے خلاصے کا آغاز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے، وحدہ لا شریک ہے اور قہار ہے اور سب سے بڑھ کے رحیم ہے، رحمان ہے، اور اے اللہ تعالیٰ اگرچہ میں گناہوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہوں، تو سراپا گنہگار ہوں، تو پھر بھی میں تیری رحمت سے پر امید ہوں کہ تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، میرے گناہوں سے مجھے جو ہے وہ معافی دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں انہوں نے کہا کہ اس نظم کا خلاصہ لکھیں، تو آپ اس نظم کا خلاصہ لکھیں اور کس شاعر کے کلام کا ترجمہ ہے۔ کلام مستوقلی کا ہے، بلوچی زبان میں جو ہے یہ کلام انہوں نے تحریر کیا اور اس کا اردو ترجمہ کرنے والے جو ہے وہ طارق قریشی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بیٹا اچھی طرح سے یاد کریں اس کو اور اس کا خلاصہ ضرور لکھ لیں اور تیاری جو ہے وہ اپنی خوب اچھی طرح سے کیجیے، محنت کیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔